عرب کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو بیانات ہیں۔ ایک یہ کہ عرب کے لفظی معنی فصیح اللسان اور زبان آور کے ہے، چنانچہ عرب اپنی فصاحت اور زبان آوری کے مقابلے میں ساری دنیا کو ہیچ سمجھتے تھے، اس لیے اپنا نام عرب یعنی فصیح اللسان اور دوسری قوموں کا عجم یعنی ژولیدہ بیان رکھا تھا۔ دوسرا یہ کہ عرب مشتق ہیں عربہ سے، جس کے معنی دشت و صحرا کے ہیں۔ چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت و صحرا پر مشتمل تھا، اس لیے سارے ملک کو عرب کہنے لگے۔ جغرافیائی شکل کے اعتبار سے عرب جزیرہ نما ہے، جس کے 3 طرف پانی اور ایک سمت خشکی ہے۔ مغرب میں بحیرہ کلزم، ابنائے سویز اور بحیرہ روم ہے۔ مشرق میں بحر ہند، خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند۔ شمال کی حدود بہت مختلف ہے، بعض جغرافیہ دان شام تک اس کی حدود کو وسعت دیتے ہیں۔ عرب کی اب تک باقاعدہ پیمائش اور مردم شماری نہیں ہوئی ہے، لیکن تخمینی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے، جو جرمنی اور فرانس سے 4 گنا ہے، اور آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے۔ ملک کا بڑا حصہ ریگستان و صحرا پر مشتمل ہے۔ ملک بھر میں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ عراق، یمن اور شام کے خطے شاداب و زرخیز ہیں۔ محل وقوع کے اعتبار سے ہر مقام کی آب و ہوا جدا جدا ہے، لیکن عموماً گرم خشک ہے۔ عرب اللسانی تقسیم کے اعتبار سے سامی ہے۔ مورخین نے انہیں 3 طبقات پر تقسیم کیا ہے: عرب بائدہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے مٹ چکا تھا۔ عاد و سمود کی قومیں اسی طبقے سے تھیں۔ اشعار عرب اور بعض الہامی صحیفوں کے علاوہ کسی تاریخ سے ان کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ عرب عاربہ کی تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ یمن کے آس پاس آباد تھے۔ یہی لوگ عرب کے اصل باشندے ہیں، اور عرب کی قدیم تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ عرب میں ان کی بڑی بڑی اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں۔ ان کے عظیم الشان محلات کے کھنڈرات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں، جو ان کی دنیاوی جاہ و جلال کے شاہد ہے۔ تیسرا طبقہ عرب مستعربہ کا ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ظاہر ہوا۔ ظہور اسلام کے وقت یہی 2 طبقے عرب میں تھے، اور اسلام کی ابتدائی تاریخ انہی سے وابستہ ہے۔ عرب کی دینی تاریخ کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے سارے عالم میں گمراہی اور ضلالت چھائی ہوئی تھی۔ روئے زمین پر ایک قوم بھی خالص اللہ واحد کی پرستش کرنے والی نہ تھی۔ انسانوں کو معبودی کا دعویٰ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وطن بابل میں نمرود اپنا مجسمہ پجواتا تھا اور قوت کے زور سے اپنی معبودی منواتا تھا۔ اس 13 و تار دور میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نور ہدایت دے کر بھیجا، مگر اس عام تاریکی میں کوئی نگاہ اس نور کو نہ پہچان سکی، اور ہر طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت ہوئی۔ نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوایا، اعضائے خاص نے مخالفت کی، باپ دشمن بن گیا، اس لیے آپ ترک وطن کر کے مصر چلے گئے۔ رکیون فرمان روائے مصر نے ناموس پر حملہ کرنا چاہا، لیکن پھر اس کی نگاہوں سے باطل کا حجاب اٹھ گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ ٹھہرایا، اور رخصت کرتے وقت اپنی لڑکی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ بیا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی بیوی تھی، اس لیے وہ ہاجرہ اور ان کی اولاد کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی تھی۔
اور ماں بیٹے دونوں ان کی نگاہ میں کٹکتے تھے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے ہی تھے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ وہ دونوں کو ان کی نگاہ سے دور کر دے۔ اس لیے آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عرب میں آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے پہلا اور مقدم فرض گمراہ دنیا کو توحید سے آشنا کرنا تھا، لیکن عراق و مصر اور شام کے متمدن دنیا میں گم کر دیکھ چکے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا پیغام سننے والا نہ تھا۔ اس لیے توحید کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ریگستان، عرب کا سادہ صفحہ جو اپنی اصلی فطرت پر اور تمدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا، انتخاب کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مستقر مکہ میں اللہ واحد کی پرستش کے لیے بے چھت کا ایک چھوٹا سا گھر بنایا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کا متولی بنا کر اس گھر کی آبادی اور مرکزیت اور نسل اسماعیل علیہ السلام کی برومندی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالص اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعبہ کی تعمیر سے پہلے اس مقام یعنی مکہ پر کوئی آبادی نہ تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائے مستجاب کے اثر اور کعبہ کی کشش سے لوگ رفتہ رفتہ یہاں آ کر آباد ہونے لگے، اور سب سے پہلے جرہم کا قبیلہ حوالی مکہ میں آباد ہوا۔